سلطان صاحب نے ساری زندگی سعودیہ میں مزدوری کی اور اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھائی کے بچوں کو پالتا رہا، اور جب بیوی کہتی یتیم خانے سے بچہ گود لے لیتے ہیں تو سلطان صاحب کہتے بھائی کے بچے بھی تو ہمارے ہی ہیں، اور اس نے سب کو پڑھا لکھا کر سعودیہ سیٹ کر دیا اور خود بیمار ہو کر گھر لوٹے تو اسی بھائی نے ان کی خبر تک نہ لی اور ان کا گھر بھی چھین لیا، تو وہ کرائے پر بیماری کے ساتھ ساتھ افلاس میں زندگی گزارنے لگے۔ کافی عرصے بعد بھائی کے بیٹوں کی شادی تھی اور جب انہیں چاچا کہیں نظر نہ آیا تو وہ اسے بلانے کے لیے ان کے گھر گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورے گھر میں شور سا مچا ہوا تھا۔ سلمان صاحب کی سعودیہ سے کال آئی ہوئی تھی۔ باری باری سب فون جھپٹ کر ان سے بات کرنا چاہتے تھے۔ سلمان صاحب کے چھوٹے بھائی عمران کی پوری فیملی سلمان کی دیوانی تھی، اور ہوتی بھی کیسے نہ۔ سلمان ہر مہینے ایک موٹی رقم جو ان کے اکاؤنٹس میں بھیجا کرتے تھے۔ عمران کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں، مگر بدقسمتی سے سلمان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ عمران کے بچوں کو ہی اپنے بچے سمجھ کر وہ انہیں پال رہا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی بیوی کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں چھوڑ کر سلمان نے خود سعودیہ کی راہ لی، کیونکہ وہاں اچھی نوکری تھی اور یہاں پاکستان میں گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ اب اسے سعودیہ میں سیٹ ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وہاں سے ہر ماہ اچھی خاصی رقم پاکستان بھیجا کرتے تھے۔ اس وقت بھی عمران نے کاروبار میں نقصان کی اطلاع دے کر سلمان سے مزید رقم طلب کی تو اس کے بڑے بیٹے نے فون جھپٹ لیا۔ چاچو میری بات سنیں، میرے اسکول میں اب کام زیادہ ہونے لگا ہے، مجھے ایک اچھا سا لیپ ٹاپ چاہیے، وہ لاڈ سے اپنے چاچا سے فرمائش کر رہا تھا۔ دوسری جانب ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے سلمان صاحب تھکاوٹ سے مسکرا دیے۔ آج ان کی ڈیوٹی کچھ زیادہ ہی لمبی تھی۔ وہ 24 گھنٹے کی شفٹ کر کے اپنے کوارٹر میں واپس آئے تھے۔ بھتیجے کی یہ پیار بھری فرمائش سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور اولاد نہ ہونے کا کرب بھی کیسا ہوتا ہے، دوسروں کے بچوں کے منہ سے نکلی ہر بات مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیوں نہیں میری جان، میں آپ کے بابا کو پیسے بھیجوں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ میرے پیارے بیٹے کو لیپ ٹاپ دلوا دیں۔ سلمان کی بات پر بھتیجے نے خوشی سے اچھلتے ہوئے فون دوسرے بھائی کو دے دیا۔ اب وہ اپنی فرمائش بتا رہا تھا۔ باری باری سب نے ہی مہنگے تحفوں کی فرمائش کی تھی۔ قطار میں لگی ہوئی ابھی عمران کی بیوی باقی تھی۔ اس نے حال ہی میں جیولر کے پاس گولڈ کا ایک سیٹ پسند کیا تھا، لیکن اس کو دینے کے لیے پیسے عمران صاحب کی جیب سے نکلوانا چاہتی تھی۔ اسے پتا تھا موٹی اسامی تو سعودیہ میں بیٹھی ہے، اصل رقم وہاں سے ہی آ سکتی ہے۔ اس وقت بھی وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے سلمان صاحب سے رقم کا مطالبہ کر چکی تھی۔ دور کچن کے اندر چولہے کے سامنے کھڑی رضیہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور اس کے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ سلمان اس کا شوہر تھا۔ کتنی بدقسمتی کی بات تھی کہ دونوں میاں بیوی بالکل ایسی زندگی گزارتے تھے جیسے دنیا میں ان کی ضرورت صرف ان کی خدمت کے لیے ہے۔ رضیہ سارا دن کچن کے کام کاج کرتی، پورا گھر سنبھالتی، اور بدلے میں اسے صرف یہاں رہنے کے لیے چھت میسر تھی۔ شوہر تو کب کا سعودیہ گیا تھا، جو پلٹ کر صرف 1-2 ماہ کے لیے ہی آتا، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری تو صرف عمران کا گھر سنبھالنے کی تھی۔ کاش میرے بھی بچے ہوتے تو زندگی کا کوئی مقصد تو ہوتا، اپنی فیملی ہوتی۔ سلمان اسی بچے کی خاطر پلٹ کر وطن آ جایا کرتے۔ رضیہ کے دل میں ایک خوف سی اٹھی تھی، اور اس روز اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی اپنی فیملی بنائے گی۔ اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو کیا ہوا، دنیا میں کئی بچے ایسے ہیں جنہیں والدین کی ضرورت ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ سلمان سے بچہ گود لینے کی بات ضرور کرے گی۔ سب نے اپنی اپنی فرمائشیں کر لیں تو سلمان نے رضیہ سے بات کروانے کا کہا۔ بڑے ہی بجھے دل سے رضیہ کی جٹھانی نے اسے آواز دی۔ وہ لپک کر فون تک گئی۔ رضیہ نے فون کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سلمان سے کہا، سلمان، ہم کب تک ایسے ہی اکیلے زندگی گزاریں گے؟ اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب ہم ایک بچہ گود لے لیں۔ اللہ نے اگر ہمیں اپنی اولاد دینی ہوتی تو کب کا دے دیتا، مگر شاید ہمارے نصیب میں اپنی اولاد کی خوشی نہیں ہے۔ اگر آپ حامی بھریں تو بھائی یتیم خانے سے ایک ایسا بچہ لے لوں جو ابھی پیدا ہوا ہو، تاکہ ہم اسے والدین بن کر پال سکیں۔ رضیہ بڑے چاؤ سے پوچھ رہی تھی، مگر دوسری جانب موجود سلمان کو اچانک ہی غصہ آ گیا۔ وہ رضیہ پر برس پڑا۔ اس نے کچھ ہی دیر پہلے بھائی اور اس کے بچوں سے بات کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب بھائی کے 5 بچے موجود ہیں تو پھر پرایا بچہ گود لینے کی کیا ضرورت ہے۔
ویسے بھی ان کے بچے رضیہ اور سلمان کے بچے ہی تو تھے، یہ سلمان کا کہنا تھا۔ رضیہ ہکا بکا فون کی جانب دیکھتی اور سلمان کی باتیں سنی گئی۔ وہ سلمان کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں عمران کا گھر میں کیسا سلوک ہوتا ہے، اور عمران کے بچے، وہ تو سیدھے منہ چچی کو بلاتے تک نہ تھے۔ مگر سلمان سے یہ سب کچھ کہنا فضول تھا۔ اس نے رضیہ کو سخت سنا کر فون بند کر دیا تھا۔ رضیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ دن پڑ لگا کر اڑتے چلے گئے۔ رضیہ کے بالوں میں چاندی چھلکنے لگی اور پردیس میں بیٹھا ہوا سلمان بھی کام کے دوران بار بار کھانسنے لگا۔ آنکھوں کی بینائی تو کمزور ہو ہی رہی تھی، ساتھ میں ٹی بی جیسے موذی مرض نے بھی جکڑ لیا۔ انہی دنوں عمران نے اپنے آفس میں بیٹھے سلمان کو کال کی۔ وہ لہجے سے پریشان لگ رہا تھا۔ سلمان نے چھوٹے بھائی کی آواز میں پریشانی دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا۔ کیا بات ہے عمران، آج تم کافی بجھے بجھے سے لگ رہے ہو، اور تم نے گھر کی بجائے آج آفس کے نمبر سے کال کی ہے، کیا بات ہے؟ سلمان کی بات پر عمران نے پریشانی سے سلمان کو بتانا شروع کیا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لحاظ سے بہت پریشان ہیں۔ سلمان جو پیسے دیتے ہیں اسے گھر کا خرچ تو بخوبی چل جاتا ہے، مگر بچوں کی کالج اور یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں۔ یہ سننا تھا کہ سلمان صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے عمران سے کہا کہ وہ بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے پیسوں کی فکر کیوں کرتا ہے؟ عمران مسکرا دیا۔ اسے پتہ تھا سلمان صاحب کی جانب سے اسے ایسا ہی جواب سننے کو ملے گا۔ فون بند کرتے ہی سلمان صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور چپکے سے بینک کی جانب چل دیے۔ انہوں نے اکاؤنٹ میں اپنے بڑھاپے کے لیے اچھی خاصی رقم جمع کر کے رکھی تھی، اتنی رقم جس سے وہ اپنا اور رضیہ کا مستقبل سنوار سکتے تھے۔ اولاد تو کوئی تھی نہیں، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وطن واپس جا کر وہ رضیہ کے لیے ایک اچھا سا گھر خریدیں گے، ایک گاڑی خریدیں گے اور اپنی باقی کی زندگی اس کے ساتھ سکون سے گزاریں گے۔ لیکن بھائی کی پریشانی کے آگے ان کی یہ خواہش بے سود تھی۔ انہوں نے اکاؤنٹ میں موجود رقم کا پتہ کیا، وہ اتنی ہی تھی جتنی رقم عمران کو چاہیے تھی۔ تینوں بیٹوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کل رقم کا حساب لگا کر سلمان صاحب نے وہ ڈرافٹ عمران کے نام پر بھیج دیا۔ عمران تو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اگلے ہی ہفتے اس نے تینوں بیٹوں کو اعلیٰ کالج اور یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن کروا دیا۔ عمران کے بیٹے اب اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ زندگی اسی رفتار سے چلنے لگی۔ انہی دنوں سلمان کو رضیہ کی جانب سے ایک کال موصول ہوئی۔ رضیہ کی آواز میں مایوسی چھلک رہی تھی۔ سلمان کو اندازہ ہو گیا کہ آج پھر گھر میں کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ رضیہ اور عمران کی بیوی کے آپس میں ذرا مشکل سے ہی بنتی تھی۔ اس وقت بھی سلمان کے پوچھنے پر رضیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بتاؤں آپ کو سلمان، میری حیثیت تو اس گھر میں صرف نوکرانیوں جیسی ہے۔ سارا دن میں گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہوں، بھابھی خود کچھ نہیں کرتی اور بچوں کا بہانہ بنا کر سارا وقت مصروف رہتی ہیں۔ مجھے الگ گھر چاہیے، کم از کم اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد آپ مجھے چھوٹا سا گھر تو بنا کر دے ہی سکتے ہیں۔ بات کے اختتام پر رضیہ کا لہجہ تلخ سا ہو گیا تھا۔ سلمان صاحب کو اپنے آپ میں شرم سی آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اتنے سال ہو گئے تھے انہیں پردیس میں کام کرتے ہوئے، انہوں نے اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ تک نہ خریدا تھا۔ وہ جانتے تھے آنے والے چند وقتوں میں عمران کے بچوں کی شادی ہوگی تو ابا کا آبائی گھر کم پڑ جائے گا۔ اب یہ ضروری بھی تھا کہ انہیں اپنی بیوی کے لیے علیحدہ گھر بنا لینا چاہیے۔ انہوں نے رضیہ کو تسلی دی کہ وہ عمران سے کہہ کر رضیہ کے لیے الگ گھر بنوا دیں گے۔ رضیہ کا فون بند ہوتے ہی انہوں نے عمران کو فون کیا۔ حسب عادت عمران نے آگے سے بحث کرنی شروع کر دی کہ رضیہ کو ان سب کے ہوتے ہوئے بھلا الگ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ جانتا تھا اگر رضیہ الگ ہوئی تو گھر آنے والی رقم میں غیر معمولی حد تک کمی آ جائے گی، مگر اس بار سلمان بضد تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ رضیہ کے لیے الگ رہائش کا بندوبست ہو جائے۔ عمران ہوشیار تھا، اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سلمان کے سامنے ایک آئیڈیا رکھا۔ اس نے کہا کہ وہ رضیہ کو اوپر والی منزل پر گھر بنا کر دے دیتا ہے، جہاں وہ اپنی علیحدہ رہائش رکھ لے، کھانا پینا اور کچن سب علیحدہ کر لے، باقی ایک اکیلی عورت کا تنہا رہنا مناسب نہیں۔ یہ آخری بات تو سلمان صاحب کے دل کو لگی۔ واقعی وہ خود تو پردیس میں ہوتے تھے تو پھر رضیہ کا وہاں کون خیال رکھتا۔ انہوں نے رضیہ کو فون کر کے عمران کی بات بتائی تو وہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئی۔ لیکن چلو یہ بھی غنیمت تھا کہ ایک علیحدہ رہائش تو اس کے حصے میں آ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں گھر کا کام شروع کر دیا گیا۔ سلمان لمبی لمبی رقمیں بھیجتا رہا اور عمران ان میں سے آدھا پیسہ گھر کی تعمیر پر لگاتا اور آدھا اپنی جیب میں ڈالتا۔
آخر کار اس نے اوپر کی منزل پر رضیہ کو جگہ بنا کر دے دی۔ رضیہ نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور اوپر کی منزل پر شفٹ ہو گئی، مگر اب بھی تو اصل داستان شروع ہونی تھی۔ عمران کے بڑے دونوں بیٹے یونیورسٹیوں سے فارغ ہو گئے۔ بیٹوں کی شادی کی باری جب بھی آتی تو لڑکی والے رشتے سے انکار کر دیتے، اور بالکل جائز ہی انکار کرتے تھے، کیونکہ عمران کے بڑے دونوں بیٹے انتہا درجے کے نکھٹو تھے، ان سے کوئی کام کاج نہ ہوتا تھا۔ عمران نے اچھا خاصا کاروبار سیٹ کر رکھا تھا۔ اس نے پورا زور لگا دیا کہ بچے کاروبار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں، لیکن دونوں لڑکے 11 سے پہلے بیدار ہی نہ ہوتے۔ اسی کشمکش میں پورا 1 سال بیت گیا۔ انہیں یونیورسٹیوں سے فارغ ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ انہی دنوں سلمان صاحب کی پردیس میں طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ایک روز انہوں نے جب عمران کو فون کیا تو وہ بری طرح سے کھانس رہے تھے۔ عمران نے ان کی طبیعت سرسری سی پوچھی تو سلمان صاحب بے اختیار بول اٹھے، عمران، اب میں سعودیہ میں نہیں رہ سکتا، میری طبیعت اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے۔ میں یہاں پر علاج کروا تو رہا ہوں، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بیماری ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ پرانی ٹی بی ایک دفعہ پھر لوٹ آئی ہے اور اب میں وطن واپس آنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھ سے مزید کمائی نہیں ہوتی۔ میں واپس آ کر اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لوں گا، بس میں اگلے ہی ہفتے کی سیٹ کروا کر واپس آ رہا ہوں۔ سلمان کی بات پر عمران کے چھکے چھوٹ گئے۔ ابھی تو اس نے بہت کچھ کروانا تھا، مگر بھائی تو واپس آ رہا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد عمران کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس رات وہ گھر آیا تو پریشان تھا۔ بیگم نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے عمران، آج آپ کچھ پریشان سی دکھائی دے رہے ہیں؟ بیگم کے پوچھتے ہی عمران پھٹ پڑا، کیوں پریشان نہ ہوں؟ سلمان بھائی واپس آ رہے ہیں اور ابھی تک دونوں بیٹوں کا کاروبار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ انہوں نے تو آتے ہی سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے اور یہ دونوں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ چھوٹے والا ویسے ہی نشے میں لگ گیا ہے اور اس کا کوئی حال نہیں رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ عمران ماتھے پر ہاتھ مسلتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس کی بیگم اس سے بڑھ کر ہوشیار تھی۔ کچھ دیر تو سوچتی رہی اور پھر بولی، بھائی جان اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں، ایسا شیخ تو قسمت والوں کو ملتا ہے جیسا انہیں ملا تھا۔ آپ ایسا کریں، سلمان بھائی سے کہیں کہ ہمارے دونوں بیٹوں کو سعودیہ میں بلوا کر وہاں سیٹ کروا دیں۔ ایسی اچھی نوکریاں تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ہمارے بیٹے یہاں تو کام کریں گے نہیں، لیکن وہاں سلمان صاحب کی سفارش کی بدولت ان کو کام مل جائے گا، اور ملک سے باہر رہیں گے تو تھوڑے سے سیدھے بھی ہو جائیں گے۔ بیگم کی بات پر عمران نے بے اختیار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ تو ان کے ذہن میں آیا ہی نہ تھا۔ واقعی انہیں سلمان کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ دونوں بیٹوں کو سعودیہ میں سیٹ کروا دے۔ انہوں نے دیر نہ کی، اگلے ہی دن فون کر کے سلمان کو اپنا مدعا بتا دیا۔ سلمان صاحب کچھ دیر تو سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے ساری عمر اتنی لمبی لمبی رقمیں بھیجی تھیں، نہ معلوم وہ عمران نے کہاں کی تھیں، کہ اب نوکری کے لیے بھی دونوں بچوں کو سعودیہ بھیجنا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے خیال کو جھٹک دیا اور حامی بھر لی۔ عمران نے 2 روز بعد کی ہی ٹکٹ کروا کر دونوں بڑے بیٹوں کو سلمان کے پاس بھجوا دیا۔ دونوں بھتیجے سلمان سے محبت کرتے تھے۔ یہ فطری خون کی کشش تھی کہ انہوں نے عزت اور احترام کے ساتھ سلمان سے ملاقات کی۔ سلمان نے اپنے شیخ سے کہہ کر دونوں کو وہیں اچھے کام پر رکھ دیا تھا، مگر اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے وطن لوٹ جانا چاہتا تھا۔ وہ اب سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ بھتیجوں کو خداحافظ کہہ کر سلمان صاحب نے نوکری سے استعفیٰ دیا اور اپنا رخت سفر باندھ لیا۔ اس کے قدموں نے جب وطن کی سرزمین کو چھوا تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا۔ اس نے اپنی جوانی، ان کے سارے خوبصورت دن اپنی بیوی سے دور سعودیہ میں کاٹ دیے تھے، اور اب جب وہ وطن لوٹ کر آ رہا تھا تو وہ جانتا تھا سب لوگ خوش دلی سے اس کا استقبال کریں گے۔ عمران تو مجھے دیکھ کر ہی یقیناً رونے ہی لگ جائے گا، سلمان صاحب نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایئرپورٹ جانے سے پہلے عمران کو اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ بتا دی تھی، مگر جس وقت ان کی فلائٹ نے کراچی میں لینڈ کیا، وہ ویٹنگ ایریا میں کھڑے عمران کا انتظار کرتے رہ گئے۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے باوجود عمران نہ آیا۔ ان کے آس پاس موجود تمام مسافر اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے۔ وہ تنہا کھڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اب دوسری فلائٹ کے افراد آنا شروع ہو گئے تھے۔ آخر کار سلمان صاحب نے پاس سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا اور اپنا سامان اس پر رکھ کر بیٹھ گئے۔ شاید عمران کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔
ٹیکسی گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی ٹیکسی والے کو پیسے دیے اور اپنا سامان اٹھا کر گیٹ کے باہر رکھا۔ گھنٹی بجانے سے پہلے تک تو وہ بہت خوش تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے لمحوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہے باہر؟ آ رہا ہوں۔ بھائی اتنی سخت گرمی میں بھی چین نہیں لوگوں کو۔ اندر سے عمران کی کوفت زدہ آواز آ رہی تھی۔ سلمان صاحب نے بے اختیار سر اٹھا کر سورج کو دیکھا۔ گرمی تھی مگر اتنی تو نہیں تھی جتنی سعودیہ میں پڑا کرتی تھی۔ شاید عمران اندر اے سی میں سو رہا تھا۔ دروازہ کھل گیا۔ عمران نے سلمان کو دیکھا تو ایک دم چونک سا گیا۔ شاید وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ آج سلمان نے واپس آنا ہے۔ ارے بھائی صاحب آپ، میں تو بھول ہی گیا تھا، آپ کو ایئرپورٹ لینے جانا ہے۔ چلیے اندر آئیے، باہر بہت گرمی ہے۔ اس نے سرسری سا کہتے ہوئے سلمان صاحب کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سلمان صاحب نے پلٹ کر اپنے سامان کو دیکھا۔ عمران تو اندر بڑھ گیا تھا۔ وہ خود ہی اپنا سامان دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ اندر عمران نے انہیں صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ سلمان صاحب کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ جو توقع کر کے آئے تھے کہ سب گھر والے گرم جوشی سے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ خود عمران کا رویہ بھی لیا دیا سا تھا۔ سلمان صاحب نے بھابھی کا پوچھا تو عمران نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا، بھائی صاحب وہ سو رہی ہے، دوپہر کے اس وقت اس کی نیند خراب کرنا ٹھیک نہیں، شام میں جاگے گی تو آپ سے ملاقات کر لے گی۔ دونوں بیٹوں سے تو آپ مل ہی چکے ہیں، بیٹیاں دونوں اپنے گھر کی ہو گئی ہیں، صرف ایک بیٹا ہے، وہ ابھی گھر آ جائے گا تو آپ اس سے مل لیجیے گا۔ عمران نے تفصیلی جواب دے دیا تھا۔ سلمان صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے۔ انہوں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ گھر بہت شاندار بنا ہوا تھا، بہت خوبصورت آرائش کی گئی تھی۔ دیکھ کر یوں لگتا تھا گویا کسی کروڑ پتی کا گھر ہو۔ عمران لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ سلمان صاحب کو بھوک لگ رہی تھی۔ انہیں پتا تھا رضیہ اوپر والے پورشن میں رہتی ہے۔ انہوں نے عمران سے کہا کہ وہ اوپر جا رہے ہیں۔ عمران نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اپنا سامان وہیں رکھ کر سلمان صاحب دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کے حصے میں آئے۔ اوپر پہنچتے ہی انہیں ایک زوردار جھٹکا سا لگا تھا۔ نیچے والے حصے میں جتنی خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی، اوپر والا حصہ تو معمولی سا تھا۔ دو کمرے جن کا رنگ نہ جانے کب کا اکھڑ چکا تھا، اب تو ننگی دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ اوپر اے سی جیسی کوئی سہولت نہ تھی۔ ایک کمرے میں چھت والا پنکھا چل رہا تھا جس کے نیچے پرانے سے بیڈ کے اوپر رضیہ لیٹی ہوئی تھی۔ آہٹ کی آواز سنتے ہی رضیہ نے باہر جھانکا اور سلمان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر حیرت ہی حیرت بکھر گئی۔ وہ لپک کر کمرے سے باہر آئی۔ ارے سلمان، آپ کب واپس آئے؟ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ سلمان کے دل کو اطمینان سا ہوا تھا، تو کوئی تو ان کے آنے پر خوش ہوا ہے۔ رضیہ نے انہیں پانی اور کھانا دیا۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ کھاتے ساتھ ہی وہ بستر پر لیٹ گئے۔ شام کو عمران کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، سلمان صاحب نے دل ہی دل میں تہیہ کیا اور لیٹ گئے۔ شام کے وقت رضیہ نے انہیں جگا دیا۔ وہ اٹھ کر نیچے آئے تو عمران چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ سلمان نے انہیں بتایا کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہے ہیں۔ جواب میں عمران نے ایک بیزار نظر ان کے اوپر ڈالی۔ سلمان بھائی، دراصل آج میرے آفس کی چھٹی ہے اور میرے پاس ہفتے بھر میں ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا سکتا، اور ویسے بھی آپ کی جیب میں پیسے تو ہوتے ہی ہیں، آپ ٹیکسی منگوا کر خود ہی چلے جائیں۔ اتنا کہتے ہی عمران دوبارہ سے ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سلمان ہکا بکا کھڑے تھے۔ عمران کا یہ رویہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ تبھی ان کی نظر رضیہ پر پڑی۔ وہ انہیں خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اگلے ہی لمحے انہیں سمجھ آ گیا کہ جو کچھ رضیہ انہیں دبے دبے لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتی تھی وہ سب کچھ سچ تھا۔ سلمان صاحب نے خاموشی سے رضیہ کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر چلے گئے۔ رضیہ کے ہمراہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر کی تشخیص کے مطابق بیماری اپنی آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ علاج بہت مہنگا اور طویل تھا، مگر سلمان صاحب کچھ رقم بچا کر لے آئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس رقم سے اپنا علاج ضرور کروائیں گے۔ اگلے روز انہوں نے کاروبار میں شراکت کی بات کی تو عمران ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ سلمان کا گلا دبا کر اسے مار ہی ڈالے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کون سا کاروبار، اس نے یہ سب کچھ تو اپنی محنت سے بنایا ہے۔ سلمان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی زندگی انہوں نے جس بھائی اور اس کے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے گزار دی تھی، آج وہی بھائی ان سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ان سب کے لیے کیا ہی کیا ہے۔ وہ خاموشی سے اوپر والے حصے میں آ گئے۔
مگر حالات دن بدن مزید بدتر ہوتے گئے۔ سلمان اور رضیہ کا وجود لوگوں کے لیے ناکارہ تھا۔ سلمان پیسے نہیں بھیج رہے تھے اور رضیہ تو پہلے ہی گھر کے کام کاج سے کنارہ کشی کر چکی تھی۔ عمران کو کاروبار میں اچھا خاصا گھاٹا ہوا تھا۔ اسے مزید رقم چاہیے تھی، مگر اب وہ رقم کس سے لیتا؟ آخر سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا یہ والا گھر فروخت کر دے گا۔ گھر کی قیمت اچھی خاصی لگ رہی تھی۔ عمران اور اس کی بیگم نے ایک نسبتاً چھوٹی جگہ پر گھر لے کر تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو عمران نے سلمان کو بتائے بغیر اپنا پرانا گھر فروخت کر دیا۔ خود تو بیگم کو لے کر اپنے نئے گھر شفٹ ہو گیا، مگر سلمان اور رضیہ کو تب پتہ چلا جب نئے مالکوں نے آ کر ان سے گھر خالی کرنے کا کہا۔ شدید بیماری اور غربت سے لڑتے سلمان اور رضیہ ہکا بکا رہ گئے، مگر کیا کر سکتے تھے؟ خاموشی سے اپنا سامان اٹھایا اور کرائے کے مکان پر جا بیٹھے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ سلمان کے پاس جتنی رقم تھی وہ اس کے علاج پر خرچ ہونے لگی۔ گھر میں ایک وقت کا کھانا پکتا تو دوسرے وقت کے لیے سوچنا پڑتا کہ کیا پکایا جائے۔ رضیہ نے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا، جس کے بدلے اسے مہینے کے کچھ پیسے مل جایا کرتے تھے، مگر سلمان کی حالت دن بدن گرتی ہی جا رہی تھی۔ وہ بس بستر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اور ایسے ہی ایک روز سلمان کے وہ دونوں بھتیجے جنہیں اس نے سعودیہ میں نوکری پر رکھا تھا، صحت مند جسم اور ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ وطن واپس لوٹ آئے۔ باپ نے ان کی شادی طے کر دی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ حیران ہوئے کہ یہ گھر وہ نہ تھا جو وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ شاید ابا نے دوسرا گھر لے کر تعمیر کروایا تھا۔ دونوں لڑکے باپ سے چچا کے بارے میں پوچھنے لگے۔ عمران نے سرسری سا بتایا کہ وہ اب کہیں اور گھر لے کر رہتا ہے۔ دونوں بھتیجے چچا کے احسان مند تھے۔ 2 سال سعودیہ میں رہ کر وہ جان گئے تھے کہ وہاں رہنا آسان نہیں ہے۔ وہ چاچا سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے پوچھتے پوچھتے اس کے گھر چلے آئے، مگر گھر کا دروازہ کھلتے ہی جو منظر انہوں نے دیکھا ان کی چیخیں نکل گئیں۔ سامنے ہی چارپائی پر سلمان اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ دونوں بھتیجے لپک کر سلمان کے پاس جا پہنچے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چاچا کے گھر کی یہ حالت اور خود بستر مرگ پر پڑا ہوا چاچا، انہیں سب سمجھ آ گیا تھا۔ سلمان نے امید بھری نظروں سے دونوں بھتیجوں کی جانب دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، ہمیں معاف کر دیجیے چاچا جان، آپ نے ہم سب کی زندگی بنا دی، ہمیں احساس کرنا چاہیے تھا، ہم سب آپ کے احسان مند ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سلمان کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔ اسے یوں لگا اس نے زندگی بھر کی محنت کا صلہ پا لیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔